بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قدمت عدا وخلا مل مصدریت تعین اعتبارہما فعلین۔ کل گزارش کی تھی کہ ادوات استثناء میں سے خلا، ادا اور حاشا یہ فعل بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ حرف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کل گزارش کی تھی کہ اگر آپ ان کو فعل فرض کریں گے تو ان کا مابعد اسم مفعول ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا، اور اذا قدرت حرفاً اگر آپ ان کو حرف فرض کریں گے تو ان کا مابعد پھر مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ آج اہم نکتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے ہم کم پڑھیں گے اور کل بھی انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، صرف اس لیے کہ چونکہ ذرا اس میں باریکیاں ہیں ان کو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا آگے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں خلا اور ادا اگر ان کی ابتدا میں مائے مصدریہ آ جائے تو پھر حتماً یہ فعل ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے۔ یہاں دو تین باتیں ہیں بہت باریک، ان کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان خلا اور ادا پر مائے مصدریہ آ جائے تو ہر حال میں یہ فعل ہوں گے، یعنی پھر وہاں حرفیت والا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، صرف فعل ہوں گے۔ کیوں؟ اس کا آسان جواب ہے، اس لیے کہ مائے مصدریہ فعل پر داخل ہوتی ہے، حرف پر داخل ہی نہیں ہوتی، تو اس مائے مصدریہ کا داخل ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں خلا اور ادا حرف نہیں ہیں، فعل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جو، یہ بات ختم۔ اگلی بات ہے، درست ہے کہ مائے مصدریہ فعل پر داخل ہوتی ہے، لیکن مائے مصدریہ ہر فعل پر تو داخل نہیں ہوتی، وہ تو فعل متصرف پر داخل ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس فعل کو پھر مصدر کی تاویل میں کر سکے۔ لیکن یہ خلا اور ادا یہ تو جامد ہیں، یہ تو متصرف ہیں ہی نہیں، پھر ان پر کیسے مائے مصدریہ داخل ہوگی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جواب دیا ہے استاد شرطونی نے خود بھی۔ جواب یہ ہے کہ مائے مصدریہ میں ضابطہ تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے کہ وہ فعل متصرف پر داخل ہوتی ہے تاکہ اس کو تاویل مصدر میں کر دے۔ یہ واحد مقام ہے خلا اور ادا کا کہ جہاں ان کے جامد ہونے کے باوجود بھی ان پر مائے مصدریہ داخل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا۔ اگلی بات، جب خلا اور ادا پر مائے مصدریہ داخل ہوگی، یعنی ما خلا اور ما ادا، پوری توجہ، پہلے ہم اس ما خلا اور ما ادا کو ان کے کسی ہم معنی فعل کی تاویل میں لے جائیں گے، یعنی ایسا فعل جو معنی کے لحاظ سے ان جیسا ہو،
جیسے خلا، جاوزا مثلا، ان کی تعویل میں، پھر جب ان کو اس فعل کی تعویل میں لے جائیں گے پھر یہ جائے گا تعویل مصدر میں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ان کے ہم معنی فعل کی تعویل میں ان کو لے جائیں گے وہاں فرض کریں گے ہم یہاں پر اسم فاعل والا معنی، فاعل کی بات نہیں ہے، اسم فاعل۔ مثلا ہم نے اگر ما خلا یا ما ادا کو تعویل کی جاوزہ فعل میں، تو پھر جاوزہ میں جو معنی فرض کریں گے وہ فعل والا نہیں بلکہ اس کے اسم فاعل والا، مجاوز۔ یا ما خلا یا ما ادا کو ہم لے جاتے ہیں خلا، خلا یخلو، خلا فعل کی تعویل میں، تو جب خلا فعل کی تعویل میں لے جائیں گے تو جو معنی فرض کریں گے وہ ان کے اسم فاعل والا ہوگا، کون سا؟ خالن، خالیون تھا پھر خالن بن جاتا ہے صرف کے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا غور کرنا اس کو۔ اذا تقدمت ادا و خلا مل مصدریہ، اگر ادا اور خلا پر مقدم ہو جائے مائے مصدریہ، یعنی ان پر مائے مصدریہ داخل ہو جائے، تعین اعتبارہما فعلین، تو معین ہے کہ پھر یہ خلا اور ادا بس فعل ہوں گے، پھر حرف والا یہاں فرض نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ساتھ لکھ دیں، اس لیے کہ مائے مصدریہ افعال پر داخل ہوتی ہے، حروف پر داخل نہیں ہوتی، تو مائے مصدریہ کا داخل ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں خلا اور ادا فعل ہیں، حرف نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اچھا ایک بات، وَوَجَبَ نَصْبُ الْمُسْتَثْنَى، تو ان کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ نصبت ما بعدها علی المفعولیہ، ٹھیک ہو گیا۔ واجب نصب المستثنیٰ۔ وَلَحِقَتْهُمَا نُونُ الْوِقَایَہ، اور جب ادا اور خلا پر، پوری توجہ، مائے مصدریہ داخل ہو جائے تو ان کے آخر میں پھر نون وقایہ بھی ملحق ہو سکتی ہے، جیسے ما ادانی، ما خلانی، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب وہ دوسرا سوال کہ مائے مصدریہ تو افعال متصرفہ پر داخل ہوتی ہے تاکہ پھر ان کو تعویل مصدر میں لے جائے، جبکہ خلا اور ادا یہ تو جامد ہیں، یہ تو متصرف ہیں ہی نہیں۔ تو جواب یہاں شروع کرنا ہے، یہ وہ واحد مورد ہے کہ جہاں مصدریہ دو ایسے افعال پر داخل ہوتی ہے کہ جو جامد ہیں، پھر وَتَّقُونُ مَا وَمَا بَعْدَهَا، یہ ما اور اس ما کا ما بعد، یعنی وہ خلا ہے چاہے ادا ہے، فی تاویل مصدر، پھر یہ ہوں گے تعویل مصدر میں جو منصوب ہوگا، علی الحال، بنا بر حالیت کے، ان کا ما بعد، ٹھیک، ماخوذ من معنی الفعلین، یعنی پھر یہ فعل وہ جو تعویل مصدر میں جائے گا یہ ان دو فعلوں کے معنی سے اخذ کیا جائے گا، یعنی خلا اور ادا یہ دو فعل ہو گئے،
ان کے معنی سے اخذ کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ پوری توجہ آ جان. مراد یہ ہے کہ گویا یہ پہلے اس فعل کی تعویل میں جائیں گے جو ان کا معنی دے گا، جیسے میں نے کہا ما خلا، یعنی خلا اس معنی میں، جاوزا اس میں، اور پھر وہ جائے گا تعویل مصدر میں. ٹھیک. وَمُقَدَّرٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، اور اس کو فرض کریں گے اسم فاعل جو کہ مقدر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اسم فاعل یعنی اسم فاعل والا معنی لیں گے، اور وہ اسم فاعل گویا ان کا حال بنا بر حالیت کے منصوب ہوگا. مثال دیتے ہیں اور واضح ہو جائے گا. مثلا والتعویل فی، مثال دے رہے ہیں، جاء القوم ما خلا زیدا ما ادا زیدا. پوری توجہ. اب خلا اور ادا پر مائے مصدریہ آ گئی. یہ طے ہے کہ یہ فعل ہیں، حرف نہیں ہیں. ٹھیک. اب فرماتے ہیں ما خلا یا ما ادا، یہ جائیں گے خلا یا جاوزہ فعل کے معنی میں. پہلے ان سے وہ فعل والا معنی جو ان کا معنی ہے وہ اس فعل والا معنی لیں گے، یعنی خلا والا یا جاوزہ والا. اور پھر خلا کا فرد کریں گے. اسم فاعل کیا آتا ہے؟ خالن. جاور کا کیا آتا ہے؟ مجاوزن. تو پس حقیقت میں یہ جملہ یوں بنے گا کہ خالین من ہو، یعنی آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یعنی جاء القوم خالین من زید، در حالانکہ وہ زید سے خالی تھے. یا مجاوزین ایاہو، آئی قوم در حالانکہ وہ زید سے تجاوز کرنے والی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا مراد. تو پس خالین خلا فعل کا اسم فاعل ہے، مجاوزین جاوزہ فعل کا اسم فاعل ہے. تو یہ اس اسم فاعل کے معنی میں لیں گے اور پھر یہ مقدر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات ختم. یہ بات ہو گئی ادا اور خلا کی. فرماتے ہیں تستعمل حاشا فیما ینزہ فیہ المستثنی عن مشارکت المستثنی منہ فی حکمہ. حاشا بھی ادوات استثناء میں سے ہے. توجہ فرمانا. لیکن حاشا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر مستثنی من کے حکم سے منزہ ہو، مبرہ ہو، خالی ہو. وہ حکم جو مستثنی کے لیے ہے وہ سرے سے اس کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. مثال ضربت القوم، میں نے مارا قوم کو. اب قوم کے لیے حکم کیا ہے؟ میں نے مارا، مارنے کا، ضرب کا. لیکن آگے کہتے ہیں حاشل امیرہ، سوائے امیر کے. اب یہاں بتا کیا ہے کہ امیر جو سردار ہے وہ سردار قوم پر لگنے والے حکم سے منزہ ہے، سرے سے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اس حکم میں وہ ان کے ساتھ شریک ہی نہیں ہے، وہ منزہ ہے. تیسرا فائدہ، اس لیے میں نے گزارش کی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں تاکہ بات کو سمجھ کے آگے چلیں. فرماتے ہیں قد یستثنی نادرا، لیسا، کانا وغیرہ یہ افعال ناقصہ ہیں. فرماتے ہیں بطور شاذ، بطور نادر، کبھی کبھار، لیسا اور لا یکون کے ذریعے بھی استثناء کیا جاتا ہے. تو پھر لیسا اور لا یکون کے ذریعے جب استثناء کیا جائے گا تو پھر ان کا جو مستثنیٰ ہوگا
وہ مستثنا ہونے کی بنیاد پر منسوب ہوگا؟ فرماتے ہیں نا، وہ ان کی خبر ہونے کی بنیاد پر منسوب ہوگا۔ اور جیسے ہم نے پیچھے کہا ہے کہ خلا، ادا اور حاشا کا جو ماں باپ مستثنا ہے وہ بنا بر مفعولیت کے منسوب ہوگا، یہ بنا بر خبریت کے منسوب ہوگا۔ ذرا غور فرمانا۔ قد یستثنا نادرا، نادر یعنی شاذ و نادر، بسا اوقات کبھی کبھار استثناء کیا جاتا ہے لیسا اور لا یکون، یعنی ان کے ذریعے بھی استثناء کیا جاتا ہے۔ پھر فَيُنْصَبُ الْمُسْتَثْنَى، پھر ان کے بعد جو مستثنا ہوگا، جو اسم ہوگا، وہ منصوب ہوگا خبراً لہما، ان دونوں کی خبر ہونے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو آ گیا۔ وَاسْمُهُمَا، تو پھر ان کا اسم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ضمیرٌ مستتر وجوباً، وہ کل والی بات الاخرہ فی الحال، فاعل پھر اس میں ان کا جو اسم ہوگا وہ پھر ضمیر ہے جس کا استتار واجب ہے الاخرہ فی الآخر، پھر جو بھی ہوگا وہ اس میں فاعل ہوگا، مصدر ہوگا، مضاف ہوگا، اس کی علیحدہ بحث ہے۔ زرتمونا جمیعاً، مثال دے رہے ہیں، آپ سب نے ہماری زیارت کی، ہم نے ملاقات کی۔ لیسا اخاکم الصغیرہ، سوائے تمہارے چھوٹے بھائی کے، یا یوں کہیں لا یکون اخاکم الصغیرہ، سوائے تمہارے چھوٹے بہن کے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ، اب وہ ضمیر اور جو اسم کی ضمیر ہے جو مستتر ہے، عائد الی اسم الفاعل، وہ عائد ہے اسم فاعل کی طرف۔ زرتمونا، زارا یزورو کا اسم فاعل ہوتا ہے زائر۔ جناب ہم نے تو پیچھے ظاہر کہیں دیکھا ہی نہیں، وہ ضمیر کیسے ظاہر کا لفظ تو پیچھے گزرا نہیں، وہ ضمیر کا مرجع کیسے بن جائے گا؟ لفظوں پہ غور فرماتے ہیں۔ المفہوم من زرتمونا، وہ فعل جو استعمال کیا کہ آپ نے ہماری زیارت کی، ظاہر ہے یہ زیارت وہ فعل ہے تو پھر کوئی زائر ہوگا، تو اس زرتمو فعل سے اسم فاعل سمجھا گیا اور وہ ہے زائر، یعنی مراد کیا کہ زرتمونا جمیعاً لیس الزائر اخاکا، یا لا یکون اخاکا زائرا۔ ٹھیک ہے جی، بس اس لیسا لا یکون میں جو ضمیر ہے وہ عائد ہوگی اس اسم فاعل کی طرف جو اسم فاعل زرتمو فعل سے سمجھا جا رہا ہے۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں اذا کان المستثنى بلا سیما، لا سیما بھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی بحث کو کل اس کے اعرابوں کی وجہ کے ساتھ، چونکہ وہ بڑی باریک بات ہے، کیونکہ اس کے جو مابعد ہے اس پر 3 اعراب پڑھنے جائز ہیں، تو پھر کون سا اعراب کیوں پڑھنا ہے وہ سارے اس فائدہ ثانیہ میں ہے، تو میرا خیال ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے لکھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ میرا خیال ہے یہی بہتر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔